خوش اخلاق زیبرے۔ پیارے بچوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ زیبرے اتنے شریف، نرم مزاج، خوش اخلاق اور ہر کسی کے خیر خواہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو یہ کہانی پڑھ لیں۔ ایک جنگل میں خون خوار زیبروں کا گروہ رہتا تھا۔ اس سے جنگل کے سبھی جانور پریشان تھے۔ زیبرے جانوروں کے ساتھ ساتھ جنگل میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہوتے، کیونکہ وہ جانوروں اور انسانوں کا گوشت بڑے مزے سے کھاتے۔ اسی جنگل کے قریبی گاؤں میں حاتب نامی دندان ساز رہتا تھا۔ اس نے مریضوں کے علاج کے لیے گھر ہی میں چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ طوفان کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں نقل مکانی کر گئے تو حاتب کے مریضوں میں خاصی کمی آ گئی اور اس کا کام دھندا خراب ہوا۔ اس نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جنگل کی راہ اختیار کی اور مجبوراً لکڑہارا بن گیا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے جاتا اور گھنٹوں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا۔ اسے جنگل میں خونخوار زیبروں کے متعلق کوئی علم نہ تھا، اس لیے وہ جنگل میں بے خوف و خطر یہاں وہاں پھرتا رہتا۔ ایک دفعہ حاتب نے ایک خوش درخت کو کاٹ کر درمیان سے پھاڑنے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے تنے کے درمیان پھانا لگا دیا۔ حاتب اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک بارش شروع ہوئی، جس سے وہ اور اس کا سارا کھانا گیلا ہو گیا۔ اس نے تنے ہی میں پھانا چھوڑ دیا اور بارش سے بچنے کے لیے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب بارش رکی تو کافی دیر ہو چکی تھی، کھانا بھی کھانے کے قابل نہ تھا۔ اس وقت حاتب کے لیے تنے کو کاٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح تازہ دم آ کر باقی کام کر لے گا۔ اس نے کلہاڑی، پھانا اور گیلا کھانا وہیں چھوڑ دیا اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں اس کی نظر ایک خونخوار زیبرے پر پڑی جو کسی معصوم جانور کا شکار کر رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر زیبرے کو دے مارا۔ زیبرا شکار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ زیبرا جنگل میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے لکڑہارے کے چھوڑے ہوئے کھانے تک پہنچ گیا۔ زیبرے نے گیلا کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے وہیں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر خوش درخت میں لگے ہوئے پھانے پر پڑی۔ اس نے سوچا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس نے پھانا کھانے کی کوشش کی اور بہت زور لگایا۔ اچانک تڑاک کی آواز آئی اور زیبرے کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ زیبرا درد کے مارے چیختا چلاتا رہا، مگر اس وقت اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ صبح حاتب آیا تو اس نے درخت کے ساتھ بے ہوش زیبرے کو دیکھا جس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اسے زیبرے پر بڑا ترس آیا۔ وہ لکڑیاں چھوڑ کر زیبرے کو گھر لے آیا۔ زیبرے کو جب ہوش آیا تو وہ حاتب کو کھانے کو دوڑا۔ اس نے حاتب کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ حاتب نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ اس نے چند ہی گھنٹوں میں زیبرے کے سارے دانت لگوائے اور کھانے کو نرم غذا بھی دی۔ جب زیبرا تندرست ہوا تو حاتب نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ زیبرے پر حاتب کی خوش اخلاقی کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر تمام زیبروں کو حاتب کے متعلق بتایا۔ سب پر انسانوں کی خوش اخلاقی کا گہرا اثر ہوا۔ اس دن کے بعد سے زیبروں میں خوش اخلاق نسل پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ سب انسانوں اور جانوروں کے ساتھ امن و محبت کے ساتھ رہنے لگے۔